السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ موضوع کے تعلق سے ایک نظم کے چند مشر سماعت فرمائیں۔ رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے، رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے، رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے، ابھی انسانیت کا خوش نما گلزار باقی ہے، ابھی انسانیت کا خوش نما گلزار باقی ہے۔ مظالم سہ کے عفو در گزر سے کام لیتے ہیں، مظالم سہ کے عفو در گزر سے کام لیتے ہیں، مظالم سہ کے عفو در گزر سے کام لیتے ہیں، کہ ہم میں آج بھی اسلاف کا کردار باقی ہے، کہ ہم میں آج بھی اسلاف کا کردار باقی ہے۔ تعصب تنگ نظری اور نفرت سے ہیں ہم نالا، تعصب تنگ نظری اور نفرت سے ہیں ہم نالا، تعصب تنگ نظری اور نفرت سے ہیں ہم نالا، بڑا ہے ظرف اپنا الفت اغیار باقی ہے، بڑا ہے ظرف اپنا الفت اغیار باقی ہے، رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے۔ محترم و مکرم مہمان خصوصی، مقرر خصوصی فضلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی مدنی حفظہ اللہ، جو ہم لوگوں کے بیچ موجود ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے
جن کے بارے میں میرے والد محترم نے مجھ سے کہا تھا، میں نے جب پوچھا کہ ابا آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ مجھے عالم بنائیں، کیسے ذہن میں آپ کے آیا کہ آپ نے مجھے عالم بنا دیا؟ تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا تھا، اور آج شیخ کی شخصیت میرے قریب ہے، یقین مانیے میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ میرے والد محترم نے کہا تھا کہ بیٹے تم بچپن میں تقریر سنا کرتے تھے شیخ کی، تو انہی کی نقالی کیا کرتے، تبھی سے دل میں ایک خواہش جاگی کہ تم کو عالم بناؤں۔ یہ میرے خوشی ہے کہ آج آنکھ ڈبڈبا گئی، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ شیخ میرے نظروں کے سامنے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جن کو دیکھ کر اور سن کر بڑا ہوا، آج ان کے سامنے پہلی بار مجھے خطابت کا موقع مل رہا ہے، اور پہلی بار میں سامنے سے آج شیخ کو دیکھ رہا ہوں اور ملا بھی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، حاسدین کی نظر سے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے، اللہ رب العزت شیخ کا سایہ تا دیر ہم پر باقی رکھے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے دین رحمت اور رواداری۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر اور احسان ہے کہ ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی تھی دین رحمت کانفرنس کرانے کے لیے، اس کی کامیابی کی کچھ جھلک آپ کے سامنے ہے، اور قابل مبارک بات ہے لوہتا کے نوجوان جنہوں نے دن و رات محنت کی، اور ان کی محنت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں، اب لوہتا کے نوجوان جاگ چکے ہیں، لوہتا کے نوجوانوں کے اندر دینی بیداری آ چکی ہے، اب ان کو بس تراشنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے ہاں ذمہ داران سے کہوں گا، ہمارے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اب ان کے لیے خصوصی کچھ انتظام کیا جائے، اور میں خود بھی مقامی جمعیت اہل حدیث کا ناظم ہوں۔ آج ان کی محنت کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ان کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کی تربیت کا کچھ سامان ضرور کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، دین رحمت اور مذہبی رواداری، رواداری یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے جائز سمجھنا، لحاظ کرنا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا۔ رواداری کا مطلب ہے کہ انسان کی انسانی حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اسی طریقے سے انصاف سے کام لیا جائے، آخری حد تک برداشت کریں، اگر کسی کا عقیدہ اور نظریہ اگر ہم سے الگ ہے تو ان پر ایسے نکتہ چینی نہ کرے کہ ان کو تکلیف ہو جائے۔ یہ رواداری کا معنی ہے۔ رواداری اسلام کے اندر کیا ہے اور اسلام کے علاوہ کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ رواداری کا جو چیپٹر ہے، رواداری کا جو باب ہے اسلام کے اندر بڑا ہی روشن ہے۔ عیسائیوں کا وہ چیز نہیں ہے، غیر مسلموں کا وہ چیز نہیں ہے، ہندو بھائیوں کا وہ چیز نہیں ہے، ان کے ہاں بھی اونچ نیچ ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کالے گورے کی تفریق کی جاتی ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اسلام کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، رواداری پائی جاتی ہے اسلام کے ہاں، ہر چیز کی رواداری ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، مکے کے سرزمین کی کیا حالت تھی، تاریخ پڑھیے، عیسائیوں کے ہاں رواداری کا کیا معنی مطلب ہے، ان کے ہاں اخوت و بھائی چارگی کا کچھ مطلب نہیں ہے، ان کے ہاں کی رواداری دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کی حقیقت بیانی دیکھنی ہے تو آپ اندلس کی تاریخ پڑھیے، دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، وہاں دیکھیے رواداری کی کس طریقے سے پامالی کی گئی، رواداری کا کس طریقے سے جنازہ نکالا گیا۔ میرے بھائیوں، عرب کی سرزمین پر رواداری کی جب پامالی ہوئی، عرب کے تپتے صحرا پر آمنہ کے گود میں جب ایک کمل کھلا جسے قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کر پکارا کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ نبی امی، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے تپتے صحرا
پر آئے ہوئے تھے، جب انسانوں کی حیوانیت کو انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان جو اپنی بالکل حیوانیت پر اتر آئے ہیں، انہوں نے انسانیت کا درس دیا، رواداری لوگوں کو بتایا اور اعلان کیا۔ اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت کے ذریعے اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ رواداری کا درس میرے نبی دے رہی ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، کان کھول کر کے سنو کہ اسلام نے رواداری کے کس قدر خیال رکھا ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں، نبی کے زبان اللہ کہوا رہا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، یہ درس دے رہے ہیں، اے لوگوں اللہ نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا تاکہ پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے، اور یاد رکھو بے شک اللہ کیا اسی کی سب سے زیادہ عزت ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ رواداری کا درس دے رہے ہیں میرے نبی۔ یہی نہیں بلکہ علی اعلان اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، علی اعلان کہہ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، مسند احمد کی حدیث اٹھائیے 23489 نمبر کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں رواداری کا درس سنو، لے کر جاؤ، دنیا کو سناؤ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کے محاسن ہیں، ذرا سنو، غور سے سنو اور غور سے سنو، بالکل غور سے سنو۔ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب ایک وان اباؤکم واحد، اب تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، ولا احمر علی اسود، اور کسی گورے کو کسی کالے پر بھی فوقیت نہیں ہے، اور کسی کالے پر کو گورے پر فوقیت نہیں، الا بالتقوی، فوقیت اگر کسی چیز سے مل سکتی ہے وہ تقوی ہے۔ یہ رواداری کا درس نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کالے اور گورے کی تقسیم ہوتی ہے نا، یہ کالا ہے یہ گورا ہے، آج بھی وہ ملک موجود ہے ہمارے سرزمین پر اس دنیا کی سرزمین پر جا کر دیکھیے، وہاں پر کالے گورے کی تفریق ہوتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہ کالے اور نہ گورے ہیں، سب ہیں ایک ہیں، یہ جن کے اندر جتنا تقوی ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنے معتبر ہوں گے، وہ اللہ کے ہاں اتنے زیادہ عزت دار ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے جب نمازوں کے لیے صفیں لگتی ہے، مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، امام صاحب مصلی پر بیٹھے مصلی پر کھڑے ہیں، اب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی جا رہی ہے، اب صف میں کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ پہلے گورے آئیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے کالے آئیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے پہلے امیر آئیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے پہلے غریب آئیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے پہلے مضبوط آئیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے پہلے کمزور آئیں گے، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ رواداری ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے، دیکھیے محاسن ہے اسلام کی۔ میرے بھائیو، انہی ساری وجوہات کی وجہ سے اسلام کو لوگوں نے پڑھا، اسلام کو لوگوں نے جانا، ان کے یہاں تو کوئی چھوت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ چھوٹی جات ہے بڑی جات ہے، ایسا نہیں کہ ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، ایک ہی مسجد میں سارے لوگ جاتے ہیں، کون ہے انصاری کون ہے خان کون کیا ہے نہیں فرق پڑتا، ایک ہی صف میں سب پڑے۔ اسلام کے اندر لوگ فوج در فوج آنے لگے، اسلام کو پڑھا انہوں نے، اسلام کے اندر آنے لگے اور اسلام کو معتبر جانا، اسلام کو پڑھا اور اسلام کو جانا، اسلام کو مانا۔ میرے بھائیوں، جب آپ غور کریں گے کہ اس دنیا کے اندر، اس پورے زمین کے اندر، اس پورے زمین پر سب سے زیادہ کس دھرم کے ماننے والے ہیں، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سب سے زیادہ اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام کو ماننے والے۔ یہ ہمارا اسلام اتنا معتبر ہے کیوں؟ کس وجہ سے معتبر ہے؟ غور کیجئے، ہمارا اسلام 3 وجہ سے معتبر ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق، یہ 3 وجہ سے، انہی تینوں چیزوں میں رواداری دیکھیے۔ اسلام ہمارا معتبر عقیدہ، عمل اور اخلاق، اور ان تینوں چیزوں کی بنیاد 2 چیزوں پر، قال اللہ قال الرسول، یعنی قرآن اور حدیث پر، تیسری کوئی کتاب نہیں، جو میرے نبی نے کہا، جو اللہ نے کہا، بس یہیں سے فیصلہ ہوگا۔ ہم یہی مانتے ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے، قرآن میں کیا ہے حدیث کے اندر کیا ہے، اور جب ہم اس کو مانتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو جل جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی جلتی ہے، بہت جلتے ہیں، یہ ہمارا محور ہے۔
یہ ہمارا مرکز ہے قرآن اور حدیث، اور انہی تینوں چیزوں کے جن تینوں چیزوں کی وجہ سے اسلام ہمارا معتبر ہے، ان کا مرکز اگر کچھ ہے تو یہ قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے میرے بھائیوں۔ ذرا آئیے عقیدے کے اندر میں اپنی بات کو تیزی کے ساتھ بڑھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیخ بیٹھے ہوئے، آپ کی چاہت ہے کہ شیخ کو سنیں، کیونکہ مجھے جو یاد آ رہا ہے لگ بھگ 15 سال کے وقفے کے بعد شیخ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آئیے عقیدے کے اندر رواداری دیکھیں۔ اللہ اکبر، عقیدہ جس کی تو آج سب لڑائی ہے، عقیدہ ہمیں بدعقیدہ کہا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کے تانے کسے جاتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بدعقیدہ ہے، یہ تو ایمان سے خالی ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں دعوے سے کہتا ہوں، جتنا قرآن کو ہم مانتے ہیں، جتنا اپنے رسول کو ہم مانتے ہیں، جتنا اپنے رسول کو ہم جانتے ہیں، جتنا قرآن کو ہم جانتے ہیں، جتنا قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جتنا رسول کی شریعت کو ہم مانتے ہیں، جتنا رسول پر ایمان ہم رکھتے ہیں، جتنا قرآن پر ایمان ہم رکھتے ہیں، جتنا قرآن کے فرامین پر عمل ہم کرتے ہیں، جتنا نبی کے حدیث کو عمل ہم کرتے ہیں، حدیث پر عمل ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں آپ۔ ہمارے ہاں صرف بات چلتی ہے تو محمد رسول اللہ کی، اور کسی کی بات چلتی ہے تو محمد رسول اللہ کے جو محمد رسول اللہ کا جو رب ہے، ہم سب کا رب ہے، اس کی بات چلتی ہے۔ یہی ہمارا محور ہے۔ انسانوں کی غلامی سے نکالا گیا، ان پیڑوں کے غلامی سے نکالا گیا، ان چپلوں کی غلامی سے نکال دیا گیا، ان گوبروں کی غلامی سے نکال دیا گیا، ان چٹانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لا دیا گیا۔ ایک اللہ کی غلامی میں لوگوں عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ، دعائیں مانگو گے اللہ سے، اگر کسی کو مشکل کشا سمجھو گے اللہ کو، کوئی غوث ہے اللہ ہے، دستگیر ہے اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہمارا ہے کہ ہم اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن نے ہمیں بشارت بھی سنائی ہے، اگر ہم قرآن پر عمل کر لیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، اسی پر مر جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم شرک نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کو خراب نہیں کریں گے، غیر اللہ کے سامنے سجدے نہیں کریں گے، ہم کہیں جا کر چادر اور گاگر کے چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم کہیں اور جا کر طواف نہیں لگائیں گے، ہم طواف کریں گے تو بیت اللہ کا، اگر بوسہ دیں گے تو حجر اسود کو، اس کے علاوہ اگر کہیں اور آپ نہیں گئے تو اللہ نے کہا ہے کہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے۔ گارنٹی کس کی ہے؟ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو نہیں مانتے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی کی گارنٹی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ عقیدہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو جانو، ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو سب کچھ سمجھو، وہی بیٹا دیتا ہے، وہی بیٹی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی نہیں بھی دیتا ہے، وہی کاروبار چلاتا ہے، وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے، وہی سورج نکالنے والا، ڈبانے والا، دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آپ نے بتا دیا، نہیں مان لا رہا، چھوڑ دیجیے، نہیں مان لا رہا ہے نا۔ یہ رواداری دیکھیے اسلام کی۔ اللہ کہتا ہے قرآن مقدس کے اندر، سورہ بقرہ اٹھائیے 256 نمبر کی آیت پڑھیے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ اکبر، یہ رواداری ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے سنا دیا نا، اب ہٹ جائیے، ان کا عقیدہ جو ہے اب اس کو آپ چھیڑ چھاڑ مت کریں، جانے دیجیے، ان کے معبودوں کو برا بھلا بھی مت کریے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، فرمانا آپ نے سنا دیا، ایک اللہ کی بات بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا دی، احادیث پڑھ کر سنا دیے، اگر وہ چڑھتے ہیں تو چڑھنے دو، لیکن آپ نے اگر سنا دیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ان سے زبردستی مت کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کہا تھا لکم دینکم ولی دین، اے لوگوں یاد رکھو رب کا فرمان آ گیا ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، مکہ والوں سے کہا تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک، میرا دین ہے جو میں اس پر عمل کروں گا، مکے والوں تم اپنے دین پر۔ یہ میرے نبی نے فرمان سنایا تھا، یہ رواداری نہیں تھی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد
तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत जो है बिल्कुल रोशन हो चुका है, बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल कर दी गई है कि अब दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं, हक वाज़ेह हो चुका है, यह भलाई है, यह अच्छा काम है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने वाला काम है। इसके अलावा जो काम है वो कुफ्र के काम है, शिर्क के काम है, बिदात वाले काम है, अल्लाह उससे नाराज होगा। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर कहा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हारे दो रास्तों की तरफ रहनुमाई कर दी है, एक जलालत वाला, एक कुफ्र वाला रास्ता है, एक शुक्रगुजारी वाला रास्ता है। अब तुम किस पर चलोगे? अगर तुम जान रहे हो कि ये हक का रास्ता, तुम उस पर चलकर शुक्रगुजार बन जाओ। सूरह कहफ की आयत उठाइए, आयत नंबर 29, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हक वाज़ेह हो चुका है ना, अब जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे हट दर्मी में लगा रहे और कुफ्र इख्तियार करे। मालूम हो गया एक अल्लाह की इबादत की जाए, एक अल्लाह को जाने, एक अल्लाह को पूछे। अब अगर नहीं मान रहे, जो चाहे ईमान ले आए, ईमान ले आएगा तो ठीक है, और जो चाहे कुफ्र पे डटा रहे, कुफ्र में वो पड़ा रहे, कुफ्र में मर जाए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले। मेरे नबी को भी कह दिया गया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ नबी आप दारोगा नहीं बनाकर भेजे गए हैं, आप इनको लेकर इनके पीछे पड़े नहीं रहेंगे, आप दारोगा नहीं है। आपने सुना दिया ना, ये रवादारी नहीं, ये तो रवादारी है। बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी आप जिसे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते हैं, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को कह रहे थे, ये कलमा पढ़ दीजिए, आप जरा कह दीजिए एक बार, मैं रब से सिफारिश कर रहा हूं। मेरे नबी को कह गया, नबी आप जिसे चाहेंगे उसे आप हिदायत नहीं दे सकते, ये हिदायत देने का काम अल्लाह को है। आप सिर्फ लोगों तक पहुंचाइए कि एक अल्लाह की इबादत कीजिए, रवादारी कायम रखिए। ये नहीं कि आप उनको बुरा भला कहने लगे, उनको गाली देने लगे, स्टेज सजा लो, गालियां दो, हरामी और जितने भी अल्फाज हो सब कह डालो, ये कहने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का स्टेज इससे पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अहले हदीस का स्टेज इससे पाक है। हम किसी को गालियां नहीं देते हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह की दावत देते हैं, हम सिर्फ एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को बयान करते हैं और उसी सुन्नत पर हम अमल करने के लिए कहते हैं। मेरे नबी को जब ये कह दिया गया, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत देगा। मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कह दिया गया, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, ऐ नबी आप गम मत करिए कि आपने बहुत मेहनत की, ये ईमान नहीं ले आए, अगर ये मुड़ जा रहे हैं तो आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, ये रवादारी है, पहुंचा दीजिए, बस हट जाइए। और जरा आगे बढ़िए, रवादारी देखिए अकीदे के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रोक दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि जरा गौर से सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह क्या कह रहा है। सूरह नाम आयत नंबर 108 में अल्लाह कहता है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि वो अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते तुम उन्हें गालियां मत दो। अल्लाह के अलावा कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, छोड़ो मत दो गाली उनको। कोई किसी में आस्था रख रहा है, मत गालियां दो। हमारे हिंदू भाई हैं, वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मत गालियां दो उनके माबूद को। क्यों गालियां नहीं देने के लिए कहा गया? ये इस्लाम की हक्कानियत देखो, ये रवादारी देखो। आज हमें कहा जा रहा है ये दहशत करते हैं, अरे हमारे यहाँ तो रवादारी कूट कूट कर भरी हुई है। अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं उनके माबूदों को गाली मत दो। अगर एक हिंदू भाई हमारा अपने माबूद की पूजा कर रहा है, उसमें आस्था रखता है, आपको हक नहीं कि उसके जज्बात को ठेस पहुंचाए, उसके माबूद को गाली मत दीजिए, उनके भगवान को बुरा भला मत कहिए। अगर आप बुरा भला कहेंगे तो वो नादानी में आपके माबूद को भी बुरा भला कहेंगे, अल्लाह को गाली देंगे, आप बर्दाश्त करेंगे? मत कहो ना, इब्तिदा मत करो। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो, ये रवादारी है इस्लाम की, ये इस्लाम की हक्कानियत है, इस्लाम की रवादारी देखो। आज हमें हमारे नबी को बुरा भला कहा जाता है, आज हमारे नबी के मुजस्समे बनाए जा रहे हैं, हमारे नबी के कार्टून बनाए जाते हैं, उसको मंजर आम पर लाया जाता है। एक मोहब्बत रसूल का जिसका दिल सरसार हो ना, जो नबी से मोहब्बत रखता है ना, उसका दिल फट जाता है, कलेजा मुंह को आने लगता है कि मेरे नबी को क्या कह दिया गया।
اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے بھی نبی اگر یہ موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، جس کو بھی مانتے ہیں تم کو بھی ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کسی نبی اور رسول میں تفریق مت کرو۔ موسیٰ ان کے تو ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، عیسیٰ ہمارے ہیں، ہم ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آج وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، وہ آسمانی کتابیں ہیں، ہم یہ ایمان نہ رکھتے ہیں، یہ ہمیں انکار نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کے ہم امتی ہیں، یہ ہمیں شرف حاصل ہے۔ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، ان پہ جو کتابیں اتری، جو صحیح پہ اترے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی وہ باتیں آج وہی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی باتیں وہی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ عقیدے کی رواداری۔ ذرا اور آگے بڑھیے، اخلاقی رواداری دیکھ لیجیے۔ اخلاق اللہ اکبر بڑا معتبر ہے، بڑا معتبر ہے۔ آئیے مدینے کی سرزمین پر چلتے ہیں، مدینے کی سرزمین کی طرف قدم بڑھاؤ، ذرا مکے کی سرزمین کی طرف بھی قدم بڑھاؤ، اور صاحب اخلاق جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم اخلاق والے کی گارنٹی سرٹیفکیٹ جس کو قرآن نے دی ہے، ان کے ذرا اخلاق کو دیکھتے۔ اللہ اکبر، فتح مکہ کا موقع ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ امن کے دشمن ہیں، یہ امن و امان نہیں چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جا کے رکھیں۔ ذرا ہماری تواریخ پڑھو، ہماری تواریخ کو پڑھو، ہم دیکھو کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں ان کے ہاں رواداری، ان کے ہاں اخلاق کس طرح اخلاقی مرتبہ، کس اخلاقی مرتبے پر فائز تھے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، فاتحانہ طور پر مکے کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کو ان کے قوم کے اور ان کے قبیلے کا جھنڈا دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ گزرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو مار کاٹ کا دن ہے۔ ذرا میڈیا والے ہو تو ان الفاظ کو نوٹ کر لو کہ آج ہمیں جو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، خون بہانے والا کہا جا رہا ہے۔ میرے نبی موجود ہیں، مکے کی سرزمین ہے، ابو سفیان گزر رہے ہیں، ایک صحابی رسول ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جھنڈا ان کے قوم کا ان کے ہاتھ میں ہے، آواز آ رہی ہے الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج مار کاٹ کا دن ہے۔ ابو سفیان سنتے ہیں، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ذرا سنا نہیں آپ نے کہ وہ صحابی رسول جو ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہنگامہ ہو جائے۔ میرے نبی ذرا حالات کو معلوم کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ فلاں صحابی رسول ہے، میرے نبی حکم دیتے ہیں ان کے قبیلے کا جھنڈا ان سے لے لو۔ ان کے بیٹے کو دے دیا گیا، بعض روایت کے اندر ہے کہ دوسرے صحابی کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے نعرہ دیا الیوم یوم المرحمہ، آج آزادی کا دن ہے، جاؤ آج آزادی کا دن ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیا تھا، اور اس جگہ پر اعلان کیا تھا جس مکے کے اندر نبی کو ستایا گیا، جس مکے کے اندر صحابہ کو ستایا گیا، جس مکے کے اندر نبی کو گھسیٹا گیا، جس مکے سے نکال دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر چلے گئے، اس مکے کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، لیکن نعرہ کیا ہے؟ نعرہ یہی ہے کہ آج آزادی کا دن ہے، آج کوئی سرزنش کا دن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا نام اللہ کے نبی نے لیا تھا۔ ذرا اور آگے بڑھیے، رواداری دیکھنی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع دیکھیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سفیر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر رواداری دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مکے سے مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ انہیں واپس کریں گے۔ میرے نبی نے کہا لکھ دو، کئی یہ چیزیں لکھ دی گئی جو یہ لگا کہ مسلمانوں کو تو دبایا جا رہا ہے، لیکن بعض جگہ پر دب جانا یہ سمجھ لیجیے کہ وہ رحمت کی بھی علامت ہے۔ لکھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسی دوران ایک صحابی رسول آ جاتے ہیں اور وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق بڑے جوش میں نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیچھے اس کے پاس ہو کر چلتے ہیں تاکہ وہ تلوار نکال لے اور اپنے آپ کو آزاد کر لے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا درس دیا، اس کو واپس کیا کہ ابھی لکھے جا رہے تو جاؤ، ابھی میں اس پر ہی قائم رہوں گا۔ یہ رواداری نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت سمامہ کا واقعہ دیکھیے، یمن کا گورنر ہے، مکے کے مدینے میں مسجد نبوی کے اندر کھمبے سے لا کر باندھ دیے گئے ہیں۔ میرے نبی آ رہے ہیں، حال خیریت پوچھ رہے ہیں،
جواب ایسا ہے کہ کیا بتائیں، ایک دن، دو دن، تین دن بیت گئے، میرے نبی آ رہے ہیں، کیا حال ہے، حال خیریت پوچھ رہے ہیں۔ تیسرے دن میرے نبی آتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی۔ میرے نبی نے رواداری کا کیا درس دیا، کہا سمامہ کا 3 دن حال خیریت پوچھنے کے بعد کہا کہ سمامہ کو اب آزاد کر دو۔ ایک صحابی بعد روایت کے اندر ہے، ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ مکے کو مدینے کو حدود سے باہر لے کر جاؤ، وہ صحابی رسول وہ لے کر جاتے ہیں، مدینے کی حدود سے باہر کر دیتے ہیں۔ حضرت سمامہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک نبی کے چہرے کو دیکھا نہیں تھا۔ میرے نبی وہ محمد رسول اللہ بار بار کہتے تھے کہ میرے چہرے کی طرف دیکھ لو، لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، جب یہ فرمان سنتے ہیں، مجھے قتل نہیں کیا گیا بلکہ مجھے آزاد کر دیا گیا، ذرا سوچتے ہیں کہ دیکھو وہ ہے شخصیت کون۔ جب وہ محمد رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، جاتے ایک باغ میں غسل کرتے ہیں، آتے ہیں محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، سمامہ کو دیکھتے کہتے جاؤ آزاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قدم تو آگے بڑھ رہا تھا، لیکن میرا دل پیچھے کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ یہ اخلاقی رواداری ہے میرے بھائیوں، آپ کو کیا چاہیے؟ یہ اخلاقی رواداری میرے بھائیوں دیکھیے، یہ اخلاقی رواداری آج ہمارے یہاں بھی آ جائے، ہم اپنے اخلاق سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ ہمارا اخلاق وہ ہو کہ ہمارے چلنے سے لوگ اندازہ لگائیں یہ تو محمد کو ماننے والا ہے، ہمارے کپڑے سے لوگ اندازہ لگائیں یہ تو محمد کا ماننے والا ہے، ہمارے ہر عمل سے لوگ اندازہ لگائیں یہ تو محبت رسول میں سرشار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل میں بھی رواداری اللہ اکبر بہت ہے۔ نماز کو ہی دیکھ لیجئے، عمل کے اندر رواداری، نماز پہلے 50 وقت کی، لیکن دھیرے دھیرے کم کر کے کیا کیا گیا، 5 وقت کی نماز ہے۔ جو آج بڑے بڑے اللہ والے 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ میرے نبی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جائیے اور کم کرائیے، یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ کاش میرے نبی ایک بار اور چلے گئے ہوتے، ہو سکتا ہے صرف جمعہ مل جاتا۔ یہ خواہش ہوتی ہے ہماری، لیکن اللہ نے کہا کہ محمد یہ نماز تو 5 وقت کی، صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تو 5 وقت کی ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے ابھی 50 سال کا، 50 نمازوں کا ہے میرے بھائی۔ یہ عمل میں رواداری۔ شادی بیاہ کو لے لیجئے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسر معونہ، اس الفاظ کے ذریعہ میرے نبی نے نکاح کی برکت کو بھی واضح طور پر فرما دیا، اور رواداری بتلا دی کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیے جائیں، لیکن کم خرچ والی شادی تو آج مایوب ہے۔ صرف نکاح والی شادی اگر ہو جائے نا، کوئی بارات نہ لے کر جائے تو کہیں گے لگ رہا پٹوا شادی ہے، چکر والی شادی، اسی وجہ سے خالی نکاح ہوا۔ اللہ اکبر، نبی کی شریعت پر عمل کرنے پر یہ الزام دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ الزام نوجوانوں مل جائے تو برداشت کر لینا، کیونکہ نبی کی سنت کی ادائیگی کر رہے ہو، وہ سنت جس کو کے بارے میں نبی نے کہا نکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ لیکن آج یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہ شادی آج شادی نہیں ہے، یہ شادی آج بڑے دھوم دھڑاکے والی ہے۔ آج ہمارے یہاں حدیثوں کیا شادی بھی ماشاءاللہ ہے، آج ہمارے یہاں حدیث بھی کم ہے کیا؟ ان کے ہاں بھی گھر دیکھیے لتر سجائے جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، وہ پورے لتر سے سجا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ ایک دن پہلے رت جگہ منایا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے ڈبے لا کر لگائے جاتے ہیں، اور اس میں کون سے گانے بجتے ہیں، کن کھانوں کے گانے بجتے ہیں، آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ اپنے کمر جو مٹکاتے پھرتے ہو نا، نعوذ باللہ، توبہ کر لو، اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، نہیں تو مرو گے تو یاد رکھنا اللہ رب العزت تمہیں ایسی سزا دے گا، اپنے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے میں ایسی سزا اللہ دے گا کہ یاد رکھو گے، کہو گے کہ کاش دنیا میں ایک بار چلا جاؤں تاکہ میں شادی جو ہے شادی کر لوں۔ بالکل شادی کو میں جو بالکل بینڈ باجے سے میں نے سجایا تھا، جس کو ڈی جے لا کر میں نے کیا تھا، اور اللہ اکبر، ہمارے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں نا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے، ڈی جے بج رہے ہیں تو ہمت نہیں ہو رہی بول دے، اور کہیں اگر کچھ رہتا ہے نا، یہ ایسے آواز نکالتے جیسے ببر شیر ہیں۔ شادی کے وقت کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ آپ کو کیوں نہیں ڈی جے منع کرتے ہیں؟ منع کر کے دکھائیے ذرا، ہوں ہاں ہوں نہیں نکل رہا ہے، آپ کر کے دکھائیے۔
آپ گھر کے بڑے، گھر کے گارجین ہیں، آپ کے اشارے کے بغیر کوئی ایک برتن الگ نہیں کر پاتا ہے، تو آپ اگر اشارہ کرتے تو ڈی جے بھی نہیں لگیں گے. لگوائیں گے ڈی جے آج کے بعد؟ نوجوانوں شادی میں ڈی جے لگواؤ گے؟ مطلب لگواؤ گے، خاموش لگوائیں گے؟ انشاءاللہ نہیں لگوائیں گے. اپنی شادی جو ہے شادی کیجئے گا بالکل. آپ اپنی شادی میں ولیمہ کریے بہترین طریقے سے، اللہ نے جو آپ کی توفیق دی ہے. اب اس میں بھی فضول خرچی پہ مت آ جائیے. گھر سجوائیں گے؟ بولیے کیا انشاءاللہ سجوائیں گے؟ نہیں سجوائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے دیگر اور خرافات کے کام ہوں گے؟ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. مسجد کے اندر وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کا پاس و لحاظ رکھیے گا. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے اس بزم کو سجایا، جو بھی اتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے، الہ العالمین یہ پروگرام ان کے لیے مبارک کر دے. الہ العالمین یہ پروگرام میں جس بھی طریقے سے جنہوں نے بھی شرکت کی ہے، الہ العالمین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین میرے ذریعے سے جو بھی دین کا کام ہوتا ہے، خصوصاً میرے والدین کے لیے ضرور اس کو صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.